تو سیدہ خدیجہ نے خود دلاسا دیا، تسلی دی، اور پھر یہ ہے کہ اس وقت کے جو عالم تھے ورقہ ابن نوفل، چونکہ اس وقت مذہب عیسائیت ابھی چل رہی تھی، تو وہ یہ مذہب عیسائیت کے بہت بڑے عالم تھے، اسکالر تھے، انجیل کو عبرانی زبان میں ٹرانسلیٹ کیا کرتے تھے، لکھا کرتے تھے، ان کے پاس لے گئیں، کہا جی اپنے بھتیجے کی بات سنیے کیا کہہ رہے ہیں، بتایا گیا، کہا یہ تو وہی فرشتہ ہے جو حضرت موسیٰ پہ نازل ہوتا تھا۔ تو معلوم پڑا کہ جیسے وہ نبی تھے، آپ بھی اللہ کے نبی بنائے گئے، آپ بھی اللہ کے نبی اور رسول ہیں۔ یہ پہلا دن تھا زندگی میں آپ کو پتا چلا کہ میں اللہ کا نبی اور رسول ہوں، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے خدشات کا اظہار کیا، کہا کاش کہ اللہ مجھے زندگی دے، عمر دے، اس وقت تک کہ جب آپ کی قوم آپ کو نکال دے گی، کاش میں اس وقت زندہ ہوں تو آپ کا ساتھ دوں۔ کہا ہاں میری قوم مجھے نکال دے گی؟ کہا ہاں جی، جو پیغام آپ لے کر آئے ہیں، جو توحید کا جھنڈا آپ اٹھانے جا رہے ہیں، اب جن فرعونوں سے آپ کی جنگ ہونے جا رہی ہے، یہ جس نبی نے بھی یہ پیغام اٹھایا ہے، یہ پیغام پہنچایا ہے، اس کی قوم اس کی مخالفت ہی کی ہے۔ لیکن یہ ہے کہ کچھ عرصے بعد ورقہ ابن نوفل دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اب اس واقعے میں یہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3، صحیح بخاری کا پہلا چپٹر ہے، پوری تفصیل اور ڈیٹیل کے ساتھ یہ واقعہ موجود ہے۔ اس واقعے سے بنیادی طور پر 3 سبق نوٹ کر لیجئے، بڑے اہم اور بنیادی سبق ہیں۔ پہلا سبق یہ ہے جو سیدہ عائشہ نے فرمایا کہ ثم حبب الیہ الخلا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک ابھی 40 سال کے قریب ہوئی تھی کہ آپ کو تنہائی محبوب ہو گئی، آپ الگ تھلگ رہنے لگے اور اپنا کافی سارا وقت عبادت میں گزارنے لگے۔ یہ پہلا سبق یہ ہے کہ کسی بھی لیڈر کی بہت بڑی خوبیوں میں سے ایک بنیادی خوبی یہ ہے کہ وہ تنہائی پسند ہوتا ہے، وہ خلوت میں اپنے رب کے ساتھ باتیں کرتا ہے۔ دنیا کے بڑے بڑے مفکرین، علماء اور اسکالرز، انبیاء، دانشور، اولیاء جتنے بھی گزرے ہیں، جنہوں نے ایک نام کمایا ہے، ان کی سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ وہ تنہائی میں اپنے رب سے باتیں کرتے، غور و فکر کرتے۔ اس لیے کہ تنہائی میں اپنے رب سے باتیں کرنا، گہرا مطالعہ کرنا، حالات پہ غور و فکر کرنا، اور آئندہ زندگی کے لیے لائحہ عمل تیار کرنا، اپنے لیے اور قوم کے لیے، اس کے لیے تنہائی چاہیے، گہرا مطالعہ چاہیے، غور و فکر چاہیے۔ تو یہ کسی بھی لیڈر کی خوبیوں میں سے ایک بہت بڑی خوبی ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر موجود تھی، کہ آپ تنہائی پسند ہو۔ لیکن جس شخص کو تنہائی سے ڈر لگتا ہو، اکیلے میں جس کو ڈر آتا ہو، اس نے کیا قوم کو لیڈ کرنا ہے، اس نے کیا سرداری نبھانی ہے؟ اور جس شخص کی تنہائی میں گندگیاں ہوں، گناہ ہوں اور طرح طرح کی جہالتیں ہوں، وہ کیا لوگوں کی رہنمائی کرے گا، کیا لوگوں کو گائیڈ کرے گا؟ اس لیے یہ پہلا بنیادی سبق یہ ہے، کامیاب لیڈر، کامیاب قائد، کامیاب سردار وہ ہوتا ہے کہ جو تنہائی پسند ہو اور اپنے رب کے ساتھ تنہائی میں وقت گزارے، اللہ کے کلام کے ساتھ تنہائیاں کاٹے، نبی کی احادیث کے ساتھ تنہائیاں کاٹے، اور گہرا غور و فکر کرے، پھر آ کے لوگوں کے سامنے آ کے علمی نکات بیان کرے۔ یہ کامیاب لیڈر کی جو ہے وہ ایک بڑی بنیادی صفت ہوتی ہے۔ دوسرا سبق نوٹ کیجئے گا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب گھر تشریف لائے اور آپ نے اپنے خدشات کا اظہار کیا، ڈرے ہوئے، سہمے ہوئے، سیدہ خدیجہ نے آپ کو جو دلاسا اور تسلی دی تھی اور آپ کی 6 خوبیاں گنوائی تھیں، یہاں نوٹ کیجئے گا بات، 6 خوبیاں گنوائیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نبوت کے آغاز سے پہلے بھی رسول اللہ اعلی اخلاق کے مالک تھے، کامیاب خوبیوں کے مالک تھے۔ جو ابھی 6 خوبیاں آپ کے سامنے بیان کی میں نے، اور یہ خوبیاں کوئی اور نہیں بیان کر رہا، سیدہ خدیجہ بیان کر رہی جو آپ کی بیوی ہیں، اور بیوی سے اپنے شوہر کی کوئی کمزوری چھپی نہیں ہوتی، بلکہ شوہر کی وہ باتیں بھی بیوی جانتی ہوتی ہے جو شوہر کو خود بھی نہیں پتا۔ اور یہاں سیدہ خدیجہ آپ کی بیوی، اور بیوی بھی وہ جو کم سن خاتون لڑکی نہیں ہے،
بلکہ 50 سال کی 55 سال کی سنجیدہ اور سمجھدار خاتون ہیں، اور تقریباً 15 سال آپ کی زوجیت میں اب تک رہ چکی ہیں۔ 15 سال کا ریمارکس اور رزلٹ اور 15 سالوں کا تجربہ، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے مزاج کو جس طرح انہوں نے پرکھا، انہوں نے 6 نکات میں بیان کیا ہے نبی آپ کے اندر تو یہ خوبیاں ہیں، آپ کیسے ضائع ہوں گے؟ تو معلوم پڑا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نبوت سے پہلے بھی اعلیٰ اخلاق اور عالی مرتبہ انسان تھے۔ تیسرا اور آخری سبق نوٹ کر لیجئے، اور وہ یہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خوف زدہ حالت میں گھر تشریف لائے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اپنے خدشات کا اظہار کیا تو آپ کی بیوی سیدہ خدیجہ نے، قربان جائیں آپ کی کمال حکمت و دنائی پہ، کیسی سمجھدار خاتون تھی، ایک تو خود دلاسا دیا، تسلی دی، اور پھر کس کے پاس لے کر گئیں؟ جو اس وقت کے اسکالر تھے، جو اس وقت کے عالم تھے، جو پڑھے لکھے تھے، سمجھدار تھے، ان کے پاس لے کر گئیں۔ اگر کسی قریش کے سردار کے پاس لے جاتی، کسی چچا کے پاس، کسی لیڈر کے پاس، ہاں ابو جہل کے پاس، عتبہ شیبہ جتنے بھی لوگ تھے ان کے پاس، بظاہر وہ بھی قوم کے بڑے تھے نا، ہو سکتا ہے ان کے پاس لے جاتی، اور کچھ نہیں تو ابو طالب بھی تھے چچا، ان کے پاس نہیں لے کر گئیں۔ اگر ان جیسوں کے پاس لے جاتی تو ہو سکتا ہے کہ وہ مس گائیڈ کرتے، ہو سکتا ہے کہ وہ غلط پٹی پڑھا دیتے، لیکن یہ کمال سمجھداری دیکھیے سیدہ خدیجہ کی کہ لے کر گئیں کس کے پاس؟ جو کہ عالم تھا، جو کہ پڑھا لکھا سمجھدار تھا، جو کہ پڑھنا لکھنا جانتا ہے، اور یہ ہے کہ عالم ہے، اسکالر ہے، اس کے پاس لے کر گئیں، اور انہوں نے پھر اچھے سے گائیڈ کیا کہ آپ اللہ کے نبی اور رسول ہیں۔ اس واقعے سے یہ 3 سبق ہمیں ملتے ہیں۔